الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لباس عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ ستر پوشی کرتا ہے اور زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، جس کا ترجمہ ہے، اے آدم کے بیٹے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور وسیلہ زینت بھی ہے، اور پرہیزگاری کا لباس ہی بہترین لباس ہے۔ یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے۔ اس کے ماننے والے مسلمانوں کو ایک مسلم معاشرے اور اسلامی سوسائٹی کو سامنے رکھ کر اپنا لباس اور وضع کو ترتیب دینا ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں چل رہا تھا کہ مجھے پیچھے سے یہ آواز سنائی دی، اپنا تہمد اوپر اٹھا لو، کیونکہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی پلیدی سے بھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز تھی۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر فوراً آپ کے تہمد کی طرف نظر ڈالی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہمد نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام نے لباس پہننا اور اس کے شروط و ضوابط بیان کر دیے ہیں، بس جس لباس میں وہ شروط اور ضوابط پورے ہوں گے وہ اسلامی اور شرعی لباس کہلائے گا، وگرنہ نہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ حرام ہے جو ہے وہ ٹہنوں کے نیچے شلوار یا تہمد باندھنا۔ ہمیشہ ٹہنوں کے اوپر رہنا چاہیے، شلوار ہو یا تہمد باندھا ہو۔ کوئی بھی لباس ہو وہ ٹہنوں کے اوپر ہو، چاہے عربی لباس پہنا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ٹہنوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ لباس کے معاملے میں جو نیچے شلوار نیچے ٹہنوں کے پہنتے ہیں یا تہمد باندھتے ہیں، وہ تکبر کی نشانی ہے اور اس میں چلتے ہوئے نجاست بھی لگتی ہے۔ کیچڑ وغیرہ میں چل رہے ہوں یا کہیں بھی رستے میں گرد و غبار بھی انہی کپڑوں کے اوپر پڑتا ہے اور وہ کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں، اور تکبر کی نشانی ہے یہ ٹہنوں کے نیچے جو ہے کوئی بھی لباس پہننا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو،
یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنی مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے ایک ترتیب بنا لیں کہ اپنی سیلری یا کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% نکال کے، یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ اور یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ دیکھا ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی یا چھوڑی ہوئی جائیداد پہ لڑائیاں کرتے ہیں اور پھر وہی مال جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ نماز میں مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا سطر ڈھانپ کر رکھے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ سطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے علاوہ مردوں کے لیے نماز میں کندھوں کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو، یعنی کندھے جو ہیں وہ ننگے نہیں ہونے چاہیے، کپڑا نہ ہو۔ نمبر 3، مرد حضرات نماز اور غیر نماز میں اپنے ٹہنوں کو ننگا رکھیں، یعنی نماز میں ضروری نہیں، بغیر نماز کے بھی جو ہے آپ کے ٹہنے جو ہے وہ ننگے ہونے چاہیے۔ چہرہ ننگا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو دیکھتے کہ اس نے نماز میں اپنا منہ ڈھانپ رکھا ہے تو وہ زور سے کپڑا کھینچ کر اس کا منہ ننگا کر دیا کرتے تھے۔ نماز میں سدل جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ ڈھانپنے اور سدل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سدل یہ ہے کہ کوئی کپڑا سر یا کندھوں پر اس طرح ڈالا جائے کہ اس کے دونوں کنارے چہرے کے سامنے لٹک رہے ہوں۔ تو محترم ناظرین، نماز میں جو ہے اور بغیر نماز کے بھی جو ہے وہ ٹہنے جو ہیں وہ آپ کے پاؤں کے وہ نظر آنے چاہیے، وہ ننگے ہونے چاہیے۔ جو بندہ اس کو لباس کو جو ہے وہ ٹہنوں کے نیچے تک پہنتا ہے، وہ قیامت کے دن جو ہے اللہ اس کی طرف جو ہے نظر بھی نہیں کرے گا، اس سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اپنے ٹہنوں کو نماز اور غیر نماز میں ہمیشہ جو ہے وہ ننگے رکھیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے اور اس میں جو ہے وہ غلاظت بھی لگتی ہے۔ آپ چل رہے ہوں تو جو ہے وہ کپڑے گندے ہوتے ہیں، اور تکبر جو ہے وہ تو بہت بری چیز ہے۔ تکبر کی صرف اور اللہ حقدار ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، اور کسی کو کوئی تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تھا اور اس کا دیکھیں کیا حال ہوا۔ اس نے کہا تھا میں انسان سے بہتر ہوں، تکبر کیا اس نے، تو اس کا کیا حال ہوا۔ اس لیے تکبر سے بچیں۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا
غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، تکبر جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیشہ بچیں۔ اور نماز میں ہو یا بغیر نماز میں آپ کے ٹہنے جو ہے وہ ہمیشہ نظر آنا چاہیے۔ کپڑے جب بھی پہنیں ٹہنوں کے اوپر پہنیں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔